الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کے مختلف پہلوؤں پر گفتگو ہو رہی ہے، جس میں ہم نے اہل بیت کرام، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد مطہرہ کے بارے میں تھوڑے سے احوال جانے۔ اس کے بعد ہم نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹوں کے بعد بیٹیوں کا تذکرہ شروع کیا، جس میں حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا سب سے بڑی صاحبزادی ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ تو ان کا واقعہ چل رہا تھا، میں نے بتایا تھا کہ آپ بعد میں مکہ میں ابو العاص سے ان کا نکاح ہوا تھا اور وہ اس وقت تک مسلمان نہیں تھے، اور یہ حضرت زینب جو ہیں ہجرت کر کے پھر مدینہ پہنچ گئی۔ بعد میں ابو العاص نے اسلام قبول کیا، ٹھیک ہے۔ تو واقعہ کچھ یوں ہے کہ جب حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا ہجرت کر کے مدینہ پہنچی، ٹھیک ہے، اور ابو العاص وہیں تھے، تو یہاں تک کہ فتح مکہ سے پہلے وہ قریش مکہ کا مال تجارت لے کر شام کی طرف روانہ ہوئے، اور وہاں سے جو ان کا ایسٹس تھے وہ سارے مال تجارت خرید کر وہ واپس آ رہے تھے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اطلاع ملی کہ ایک تجارتی قافلہ شام سے روانہ ہو چکا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس وقت دو ڈیفرنٹ سٹیٹس بن چکی تھیں، ٹھیک ہے، ایک ریاست مدینہ ہے، ایک طرف مکہ والے ہیں، اور ان کے آپسی کچھ کلیشز چل رہے تھے اور کچھ ان کے اصول تھے۔ ان اصولوں کے بنا پر ان کی آپس میں کبھی کبھار جنگیں ہوا کرتی تھی، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی شخص سامنے سے اس کی خلاف ورزی کرتا تھا ان اصولوں کی، تو جنگ کی نوبت آ جاتی تھی۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں ان کو لیڈر بنا کر کیا 170 گھڑ سوار مجاہدین کا لشکر روانہ فرمایا، ٹھیک ہے۔ اور ایک یہ لشکر جو ہے مدینہ منورہ سے 4 میل کے فاصلے پر وہاں پر گیا اور انہیں اس قافلے کو گھیر لیا، اور وہ سارا سامان کے ساتھ لوگوں کو اریسٹ کر لیا گیا، لیکن اس میں سے ابو العاص جو ہیں کسی طرح بچ کر مدینہ طیبہ بھاگ نکلے، ٹھیک ہے۔ یہاں رات کے موقع پر ابھی لشکر کا یہ سامان اور افراد کو لے کے مدینہ آئے ہوئے نہیں تھے، لیکن یہ مدینہ میں ابو العاص پہلے ہی پہنچ چکے تھے، اور حضرت زینب رضی اللہ عنہا کے گھر پر چھپاتے رات کے کسی وقت میں آ گئے اور انہوں نے پناہ طلب کی، ٹھیک ہے، اور حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے انہیں پناہ دے دی۔ اب اگلی صبح جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز سے فارغ ہو چکے، تو حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے دروازے پر کھڑے ہو کر قدر بلند آواز میں کہا، ایھا الناس انی قد اجرت ابا العاص بن ربیع، یعنی لوگوں، میں نے ابو العاص بن ربیع کو پناہ دے دی ہے۔ اب یہاں پر ایک امپورٹنٹ پوائنٹ سنیں۔ اس زمانے میں یہ قانون تھا کہ اگر کوئی مسلمان کسی غیر مسلم کو پروٹیکشن دیتا تھا، پناہ دیتا تھا، تو اس کا پروٹیکشن دینا مان لیا جاتا تھا، یعنی کوئی پھر مسلمان بھی اسے تکلیف نہیں پہنچا سکتا تھا، نان مسلمز کو۔ تو یہ دیکھیں کتنے سنہرے اصول ہیں کہ اگر کوئی مسلمان نان مسلم کو پروٹیکٹ کرنا چاہتا ہے تو وہ کر سکتا ہے، اسے پناہ دے سکتا تھا، یعنی اپنے گھر میں پروٹیکشن اسے دیا جا سکتا تھا۔ اب چونکہ یہ معلوم نہیں تھا واقعہ صحابہ کو کہ یہ ابو العاص راتوں رات یہاں پہ پہنچ چکے ہیں، جبکہ قانوناً وہ تمام لوگوں کے ساتھ گرفتار ہو کر سامان کے ساتھ انہیں مدینہ پہنچایا جانا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کی طرف متوجہ ہو کر کہا، کیا آپ لوگوں نے یہ آواز سنی ہے جو میں سن رہا ہوں؟ انہوں نے عرض کی، جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، مجھے بھی پہلے اس بات کا کوئی علم نہیں تھا، میں بھی ابھی سن رہا ہوں۔ یعنی کہ بات یہ تھی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک بھی یہ خبر نہیں پہنچی ہوئی تھی کہ ابو العاص کو جو ہے آپ کی بیٹی نے، حضرت زینب رضی اللہ عنہا نے پناہ دے دی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کو بھی اسی وقت علم ہوا جب کہ انہوں نے بلند آواز میں اعلان کیا،
پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور ضابطے کے فرمایا کہ مسلمانوں کو غیر مسلموں پر قدرت و اختیار حاصل ہے، ایک ادنا مسلمان بھی غیر مسلم کو پناہ دے سکتا ہے، لہٰذا ہم نے بھی اسے پناہ دے دی ہے جسے زینب نے پناہ دی ہے۔ تو یہاں رشتہ داری کی وجہ سے نہیں تھا، اصل میں اصول بتایا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ مسلمانوں کو یہ اختیار دیا گیا ہے کہ اگر جنگی حالات بھی ہو رہے ہوں اور اس جنگ میں سے کوئی نان مسلم آ کر کسی مسلم کے پروٹیکشن میں آ جاتا ہے اور مسلم اسے پروٹیکٹ کرتا ہے، تو مسلمان اسے زبردستی اس سے چھین نہیں سکتے، اسے تکلیف نہیں دے سکتے، یہ نہیں بول سکتے کہ یہ جنگ سے بھاگا ہوا شخص ہے، ہمیں اس کو پکڑنا ہے، بلکہ اریسٹ نہیں کر سکتے۔ تو یہ گولڈن رول آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بتا دیا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زینب رضی اللہ عنہا کے گھر تشریف لے گئے اور ان سے فرمایا اے بنیا، ٹھیک ہے، یعنی اے میری پیاری بیٹی، ان کا اکرام کرنا، البتہ یہ تیرے قریب نہ آئے کیونکہ اب تم اس کے لیے حلال نہیں رہی، ٹھیک ہے، کیونکہ ایک غیر مسلم ایک مسلمان کے نکاح میں نہیں رہ سکتا، ٹھیک ہے۔ اور سیدہ زینب رضی اللہ عنہا نے کہا کہ یہ درخواست کر رہے ہیں کہ ان کا مال انہیں واپس کر دیا جائے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے اور اس لشکر کو پیغام بھجوا دیا کہ وہ سب جمع ہو جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لشکر کے مجاہدین سے مخاطب ہو کر فرمایا، اس شخص ابو العاص کا ہم سے تعلق ہے، جیسا کہ تمہیں بخوبی معلوم ہے، تم لوگوں نے اس کا مال حاصل کیا ہے، یہ مال غنیمت بلا شبہ اللہ نے تمہیں دیا ہے، لیکن میری چاہت یہ ہے کہ تم اس کے ساتھ احسان والا معاملہ کرو اور اس کا مال اسے واپس دے دو، اگر تم واپس نہ کرو تو تمہیں اس کا حق ہے۔ یہ امپورٹنٹ جملہ ہے۔ اصول یہ ہے کہ جب مسلمانوں کی کفار کے ساتھ لڑائی ہوتی ہے تو مسلمان کے ہاتھوں جو مال کفار کا آ جاتا ہے تو اسے مال غنیمت کہتے ہیں، اور یہ مال غنیمت مسلمانوں کے لیے حلال ہے، یعنی دوران جنگ۔ اب اصول کے حساب سے اس مال کے مالک جو ہیں کون ہو گئے؟ وہ مجاہدین ہو گئے، یعنی کہ وہ صحابہ کرام جنہوں نے جنگ میں حصہ لیا تھا، وہ لوگ اس کے حقدار تھے مال غنیمت کے۔ لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو یہ معاملہ فرمایا یہ صحابہ کے اوپر چھوڑ دیا کہ اگر آپ ابو العاص کا مال لوٹا دو گے، ٹھیک ہے، تو یہ احسان ہوگا، اگر تم نہیں لوٹا دو گے تو کوئی گناہ نہیں، کیونکہ تمہیں تو اس کا حق حاصل ہے، اللہ نے تمہیں یہ مال دیا، یہ تمہاری مرضی پر چھوڑ رہا ہوں۔ ایسا نہیں کیا یہ میرے داماد ہیں، یہ میری بیٹی کا شوہر ہے تو تم نے واپس ہی دینا چاہیے، نہیں، یہ پارشلٹی نہیں کرتے تھے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، بڑے ہی انصاف کے ساتھ سارے معاملات ہوتے تھے۔ اپنی رشتہ داری کے اوپر شریعت کو فوقیت ہے۔ اندازہ لگائیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہیں لیکن اس کے باوجود صحابہ کو اختیار دے رہے ہیں، فرما رہے ہیں کہ تمہیں اس کا حق ہے، چاہے تو تم مال اپنا دے بھی سکتے ہو، اگر دو گے تو احسان ہوگا، نہ دو گے تو یہ تمہارا حق ہے۔ اب چونکہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم تو اپنی ہر چاہت کو حضور کی چاہت پہ قربان کرتے تھے، اس لیے انہوں نے سارا کا سارا مال کیا کر دیا، انہیں حضرت کیا کہتے ہیں وہ مال انہوں نے لوٹا دیا، ٹھیک ہے۔ اور ابو العاص جب یہ سامان سارا کا سارا لے لیے تو مکہ معظمہ پہنچے، ٹھیک ہے، اور قریش کے جس آدمی نے ان کو بزنس کے لیے تجارت کے لیے مال دے رکھا تھا اس کو مال واپس کر دیا۔ یعنی ان کا مال طلب کرنا اس لیے نہیں تھا کہ وہ جو ہیں اپنے مال سے محبت رکھتے تھے، نہیں، بلکہ انہوں نے وہ مال اس لیے حاصل کیا کیونکہ وہ دوسرے کفار کی امانتیں ان کے پاس تھی کہ انہوں نے ابو العاص پر بھروسہ کر کے بزنس کے لیے اپنا انویسٹمنٹ کیا ہوا تھا، اور یہ انویسٹمنٹ اگر یہاں سے لاس ہو جاتا تو ایسا محسوس ہوتا کہ ابو العاص نے کیا کیا ہے، اس مال کو دبا لیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب ان کے دل میں ایمان چھپا ہوا تھا لیکن یہ ظاہر نہیں کر رہے تھے ابھی، ٹھیک ہے، اس کی وجہ آگے بتائیں گے کہ جب وہ کفار قریش کے پاس آئے اور سب کو مال دے دیا تو جب تمام اشخاص کا مال لوٹا دیا تو ان سے انہوں نے کہا کہ اے قریش، تم میں سے کسی کا مال رہ تو نہیں گیا ہے جو اس نے وصول نہ کیا ہو؟ سب کہنے لگے ابو العاص اللہ آپ کو جزائے خیر دے، ہمارے نزدیک تم بڑے شریف اور وفادار شخص ہو۔ اس کے بعد ابو العاص نے علی الاعلان اسلام قبول کیا اور کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدًا عبدہ ورسولہ، ٹھیک ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ پھر کہا رب ذوالجلال کی قسم، مجھے وہاں مدینہ میں اسلام قبول کرنے کے لیے اس کے علاوہ کوئی بات رکاوٹ نہیں تھی کہ تم سمجھو گے کہ ہمارا مال کھا کے مسلمان ہو گیا۔ سمجھ میں آئی بات؟ اسی لیے انہوں نے کیا کیے، پہلے مال اپنا لے لیے
اور کافروں تک ان کی امانت پہنچا دیے اور اس کے بعد اسلام قبول کیے، ورنہ لوگ ان پر تہمت لگاتے، دیکھو مسلمان بن گیا اور ہمارا مال کھا لیا، ٹھیک ہے، تو اسی لیے وہ پہلے مال لوٹائے اور اس کے بعد اسلام قبول کیا، ٹھیک ہے، اور وہاں سے نکلے سیدھا مدینہ طیبہ میں آئے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ یہ محرم 7 ہجری کا واقعہ ہے، ٹھیک ہے، اور پھر جب یہ مسلمان ہو کر مدینہ طیبہ آئے تو ایک روایت کے مطابق آپ نے جدید نکاح کروایا سیدہ زینب کا، اور ایک روایت کے مطابق سابقہ نکاح پر ہی ابو العاص کو واپس کر دیا، ٹھیک ہے، دونوں روایتیں ملتی ہیں۔ خیر، لیکن آپ سے جو ہیں 2 اولاد ہوئی تھی، 2 بچے ہوئے تھے جو حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فادر تھے، یعنی ایک بیٹا اور ایک بیٹی۔ بیٹے کا نام علی تھا، ٹھیک ہے، ان کو ابو العاص نے دودھ پینے کے لیے قبیلہ بنو غادرہ میں بھیج رکھا تھا، اور جب دودھ پلانے کی مدت پوری ہوئی تو انہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مدینہ طیبہ منگوا کر اپنے ساتھ ملا لیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر تربیت و پرورش پاتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خصوصی ان پر شفقت فرمایا کرتے تھے۔ فتح مکہ کے موقع پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ معظمہ میں فاتحانہ داخل ہوئے تھے، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی سواری پر اپنے پیچھے بٹھا رکھا تھا۔ دیکھیں کتنا بڑا مرتبہ ہے، یہ حضرت علی ہیں، کس کے بیٹے ہیں؟ ابو العاص کے، علی بن ابو العاص، یعنی کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے بیٹے ہیں، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہو گئے، ٹھیک ہے، یہ نواسے علی ہیں جن کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سواری پر فتح مکہ کے دن بٹھا کر مکہ کے اندر داخل ہوئے تھے، لیکن یہ زیادہ عمر تک زندہ نہ رہ سکے اور بالغ ہونے سے پہلے ہی انتقال فرمائے۔ ان کی دوسری بیٹی جو تھیں ان کا نام تھا امامہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امامہ سے بہت ہی زیادہ پیار کرتے تھے، اور اتنا پیار کرتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بسا اوقات ان کو اپنے کندھے پر اٹھائے ہوئے مسجد میں تشریف لاتے تھے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ یہ نواسہ اور نواسی ہیں جن سے آقا علیہ السلام کی اتنی محبت ہے، یعنی جو آج کے زمانے میں ایک پارشلٹی دیکھنے میں آتی ہے، بعض لوگ کیا کرتے ہیں، پوتے اور پوتوں کو کیا کرتے ہیں، زیادہ لاڑ کرتے ہیں اور نواسے نواسیوں کی طرف کم توجہ دیتے ہیں، حالانکہ آقا علیہ السلام کے کردار دیکھیے کہ اپنے نواسے اور نواسی کو کیا عزت بخش رہے ہیں، ٹھیک ہے، مسجد میں بھی آ رہے ہیں تو اپنی نواسی کو اپنے کندھے پر اٹھا کے لا رہے ہیں، اندازہ لگائیں کیا محبت آقا علیہ السلام فرماتے ہیں۔ اور یہ واقعات آپ کو زیادہ سننے میں نظر نہیں آئیں گے، کیونکہ نواسہ رسول حضرت امام حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات مشہور آپ کو ملیں گے، لیکن یہ بھی آپ علیہ السلام کے نواسے اور نواسی ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ علیہ السلام حتیٰ کہ بعض اوقات با جماعت فرض نماز میں بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کندھے پر انہیں اٹھا کر نماز پڑھتے تھے، فرض نماز میں، یہاں تک کہ جب آپ رکوع و سجدے کے لیے جھکتے تو کاندھے سے انہیں اتار دیتے، اور جب قیام کرنا ہوتا تو دوبارہ اپنے کندھے پر بٹھا لیتے۔ یہ آقا علیہ السلام کی خصوصیات میں سے، اس طرح کے عمل سے آپ علیہ السلام کی نماز نہیں ٹوٹے گی، ٹھیک ہے۔ تو دیکھیں نماز کے دوران میں بھی آقا علیہ السلام بچوں کو، نواسی کو اپنے کندھوں پر بٹھائے، گود میں اٹھایا ہوا ہے۔ کیا آقا علیہ السلام کی شان ہے اور کیا نواسیوں سے محبت ہے، اندازہ لگائیں۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہدیے میں قیمتی ہار آیا، کسی نے گفٹ کیا تھا، بہت قیمتی ہار تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ہار میں اپنے اہل خانہ میں سے اپنے سب سے محبوب فرد کو دوں گا، میری فیملی میں مجھے سب سے زیادہ جو پسند ہے میں اسے یہ گفٹ کروں گا، اور سب نے سمجھا کہ اب یہ ہار حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو ملے گا، آپ علیہ السلام کی زوجہ، لیکن امامہ بنت زینب گھر کے اندر ایک طرف مٹی کے ساتھ کھیل رہی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلایا اور یہ ہار ان کے گلے میں پہنا دیا۔ اس سے معلوم ہوا اس روایت سے کہ آقا علیہ السلام گھر والوں میں سب سے زیادہ حضرت امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت فرمایا کرتے تھے، اسی لیے تو انہیں یہ ہار پہنا دیا۔ اسی طرح ایک دفعہ شاہ حبشہ نجاشی کی طرف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جو ہے گفٹس آئے، ہدیہ آئے، اس میں ایک سونے کی انگوٹھی بھی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چند انگلیوں کے پوروں سے وہ انگوٹھی اٹھائی اور وہ اپنی نواسی زینب بنت ابی العاص کو بلایا اور انہیں انگوٹھی دیتے ہوئے فرمایا، میری ننھی منی اور پیاری بیٹی، یہ تو پہن لے، ٹھیک ہے۔ تو دیکھیں کتنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رغبت ہے، کتنی زیادہ محبت ہے نواسی سے
کہ آپ کے پاس تحفے تحائف بھی آتے تھے تو اپنے نواسے نواسیوں پہ لٹایا کرتے تھے. آپ رضی اللہ عنہ کی شادی حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ہوئی تھی. یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کیونکہ اس کا قصہ یہ ہے کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو وصیت کی تھی کہ میرے انتقال کے بعد میری بھانجی امامہ سے نکاح کر لینا. دیکھیں کتنی بڑی بات ہے. تو یہی امامہ حضرت امامہ رضی اللہ تعالی عنہا مولا علی کی زوجہ بیوی بنی. ٹھیک ہے. چنانچہ وصیت کے مطابق مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے وفات کے بعد حضرت امامہ رضی اللہ عنہا سے نکاح فرمایا، لیکن ان سے کوئی اولاد نہیں ہوئی. ٹھیک ہے. اور زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل بھی آگے نہ چل سکی. ٹھیک ہے. پھر جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ میں شہید کر دیے گئے تو یہ بیوہ ہو گئی اور اس کے بعد مغیرہ بن نوفل رضی اللہ عنہ کے نکاح میں گئی اور انہی کے نکاح میں انتقال فرمایا. ٹھیک ہے. اب چند ایک باتیں روایت میں آتی ہیں کہ آپ نے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جو ہے ریشم کا لباس بھی پہنا تھا. آپ کے خادم حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے خادم، کہ حضرت سیدہ زینب رضی اللہ عنہا پر ریشم کی ایک دھاری دار چادر دیکھی جو انہوں نے پہن رکھی تھی، اور اسی طرح وہ فرماتے ہیں کہ میں نے ان پر ریشم کی دھاری دار قمیض بھی دیکھی تھی. ٹھیک ہے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا 8 ہجری کے آغاز میں انتقال فرمایا، تقریباً 30 برس کی عمر پائی، اور وہیں مدینہ منورہ میں اپنے شوہر حضرت ابو العاص رضی اللہ عنہ کے پاس ان کا انتقال ہوا، وہیں انہیں دفنا دیا گیا. ٹھیک ہے. اچھا. اور وفات کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگرانی میں آپ رضی اللہ عنہ کے غسل کا انتظام شروع کر دیا گیا. ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت ام ایمن رضی اللہ عنہا جیسی عظیم خواتین نے آپ رضی اللہ عنہا کو غسل دیا. بعض روایت کے مطابق حضرت ام عطیہ بھی غسل میں شریک تھی. ٹھیک ہے. چنانچہ آپ فرماتی ہیں کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ عنہا کا انتقال ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور فرمایا کہ بیری کے پتوں اور پانی کے ساتھ، یعنی بیری کے پتے ڈال کر پکائے ہوئے نیم گرم پانی سے ان کو غسل دو، اور طاق عدد میں غسل دینا، 3 مرتبہ یا 5 مرتبہ، یا ضرورت سمجھو تو اس سے بھی زیادہ، اور آخر میں کافور کی خوشبو لگا دینا. پھر جب غسل دے کر تم فارغ ہو چکو تو مجھے اطلاع دینا. تو یہاں سے ایک مسئلہ یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ اگر کوئی بیری کے پتے ابال کر غسل دینا یہ مستحب ہے، یہ سنت ہے، جیسا کہ حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس پانی سے غسل دیا گیا تھا، اور پھر کافور وغیرہ لگایا جاتا ہے، خوشبو لگائی جاتی ہے. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ایک چادر حضرت ام عطیہ کو دی، فرمایا کہ یہ چادر بھی انہیں پہنا دو، اور یہ تیبند والی چادر جو تھی بطور تبرک دی تھی تاکہ اس چادر کی برکت سے آپ کو فائدہ ہو. ٹھیک ہے. پھر جب کفن وغیرہ دے دیا جا چکا تو حضرت اسماء بنت عمیس نے کہا کہ میں اپنے شوہر کے ساتھ جب ملک حبشہ میں تھی تو میں نے وہاں دیکھا کہ فوت ہونے والی عورت کی 4 پائی کے اوپر ڈولی بنائی جاتی تھی. یعنی کہ پہلے ایسا ہوتا تھا جب کوئی انتقال کرتا تھا تو 4 پائی کے اوپر، جب پنجرہ جیسا ہوتا نا آج یہاں زمانے میں، تو پہلے 4 پائی کے اوپر اسے اٹھا لیا جاتا تھا اور پھر دفنا دیا جاتا تھا. لیکن حضرت اسماء بنت عمیس نے کہا کہ میں نے حبشہ میں دیکھا کہ جب کوئی عورت مرتی تھی تو اس کی 4 پائی کے اوپر ڈولی بنا دی جاتی تھی تاکہ عورت کا بدن پوری طرح چھپا رہے، ہے نا. اس مشورے پر حضرت زینب رضی اللہ عنہا کی 4 پائی کے اوپر بھی ڈولی بنائی گئی، اور یہ پہلی مسلم خاتون تھیں جن کی 4 پائی پر ڈولی بنائی گئی. جب جنازے کی تیاری مکمل ہو گئی تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ رضی اللہ عنہ کی نماز جنازہ پڑھائی. تو اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ جنازے کے لیے ڈولی بنانا یہ بھی جائز امر ہے، یہ درست ہے. ٹھیک ہے. اور آج کل جنازے جو بھی لے جاتے ہیں وہ ڈولی کے شکل میں ہوتے ہیں. ڈولی یعنی کہ اوپر کا حصہ کرو ہوتا ہے نا، فلیٹ نہیں ہوتا ہے، سرفیس جو ہے نا تھوڑی راؤنڈ ہوتی ہے تاکہ وہ باڈی پوری طرح سے چھپ جائے، کور ہو جائے. اوپن نہیں ہوتا ہے اوپر کا حصہ جنازے کے اوپر کا.
پھر کہتے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ سیدہ زینب رضی اللہ عنہ کے دفنانے کے لیے ہم لوگ بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ جنت البقیع کی جانب نکلے. ہم نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہایت غمزدہ تھے. ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنے کی ہمت بھی نہیں ہو رہی تھی. آخر ہم قبر کے پاس پہنچ گئے، مگر قبر کی لحد بنانے میں ابھی کچھ دیر تھی، اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے پاس بیٹھ گئے. ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد بیٹھ گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم زیر لب یعنی ہونٹ آپ کے ہل رہے تھے، کچھ کہہ رہے تھے، اور نظر مبارک آسمان کی جانب تھی. اتنے میں آپ کو بتلایا گیا کہ قبر تیار ہو گئی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے اندر اترے، اور میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت پہلے سے بھی زیادہ جو ہے غمزدہ ہو رہے ہیں. تھوڑی دیر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے تو دیکھا کہ غم کے آثار جو چہرے پر تھے اب وہ کم ہو چکے ہیں، اور لبوں پر مسکراہٹ ہے، چہرہ انور کھل رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت میں اب یہ تھوڑی سی تبدیلی دیکھ کر صحابہ کرام جو ہے ان کی ہمت ہوئی کہ اب تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں، چلیں. تو ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہایت غمزدہ دیکھ کر ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی، اب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ کھلا ہوا دیکھ رہے ہیں، کیا ماجرا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے ادھر قبر کی تنگی و سختی اور ادھر زینب رضی اللہ عنہا کے ضعف و کمزوری کا خیال آ رہا تھا، اور یہ خیال میرے اوپر بہت شاق گزر رہا تھا. یعنی کہ فکر یہ تھی کہ قبر انہیں دبائے گی، تکلیف ہوگی. چنانچہ میں نے اللہ سے دعا کی کہ وہ زینب رضی اللہ عنہا کے معاملے میں آسانی فرمائے. اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کی اور اس کے ساتھ آسانی کا فیصلہ فرما دیا، اور قبر نے اس کو ایک دفعہ دبایا ہے جس کی آواز جن و انس کے سوا مشرق و مغرب کے درمیان کی تمام مخلوق نے سنی ہے. آپ اس بات سے اندازہ لگائیں، ٹھیک ہے، ان روایات سے معلوم پڑتا ہے کہ چاہے مسلمان انتقال کرے یا کافر انتقال کرے، مومن انتقال کرے یا گناہ گار انتقال کرے، قبر اسے دباتی ضرور ہے. یہاں معاملہ اہل بیت کا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہیں، سب سے بڑی بیٹی ہیں، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو فکر کس بات کی ہے کہ میری بیٹی کو قبر دبائے گی. چنانچہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام دعا فرما رہے ہیں اور فرماتے ہیں کہ قبر نے ایک مرتبہ دبایا. آپ اندازہ لگائیں ہم کتنے غافل ہیں قبر کے عذاب سے، ہم کتنے غافل ہیں قبر کے دبائے جانے سے. مومن کو بھی دبائے گی، کافر کو بھی دبائے گی، لیکن اس میں فرق ہے. مومن کو جب قبر دبائے گی تو مومن کو اتنا دباتی ہے جیسا کہ ماں لاڑ سے اپنے بچے کو گود میں لے کر دباتی ہے، کیونکہ وہ جو ہے مٹی، قبر خوش ہوتی ہے، زمین خوش ہوتی ہے کہ میرے اندر ایسا مکرم بندہ آیا ہے جو زمین پر نیکیاں کرتا تھا. محبوب یعنی کہ جس طرح ماں سے بچھڑا ہوا بچہ بہت دنوں بعد ملتا ہے تو ماں کیسے گود میں لے کے اسے دباتی ہے، اس طرح قبر دباتی ہے. اور جب کافر آتا ہے تو اسے ایسے دباتی ہے کہ رائٹ کی فصلیاں لیفٹ میں مل جاتی ہیں. تو یہ دبانا بطور عذاب نہیں ہے، بطور شفقت اور رحمت ہے، ٹھیک ہے. لیکن مسئلہ یہ ثابت ہوتا ہے کہ قبر ضرور دباتی ہے، ٹھیک ہے. اور سیدہ زینب رضی اللہ عنہا کی خصوصیات اور فضائل میں سے یہ ہے کہ اسلام کی وہ خواتین جو سب سے پہلے اسلام لائیں، یعنی اسلام میں جنہوں نے اولڈ ایج گزاری ہے، قدیم الاسلام جنہیں کہا جاتا ہے، تو یہ ان میں سے تھی. اور خود آپ رضی اللہ عنہا نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کیا ہے، ہاتھ میں ہاتھ دے کر. تو ایسے لوگوں کو مباعیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں شمار کیا جاتا ہے، ایسی خواتین کو، ٹھیک ہے نا. اور اچھا، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہا شہادت کے عالی مقام پر بھی فائز ہو کر اس دنیا سے گزری ہیں، کیونکہ دوران ہجرت کفار کی طرف سے جو انہیں زخم ملے تھے اسی کے سبب آپ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا تھا. اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ آپ شہیدہ ہیں، آپ کو شہادت کا مرتبہ ملا ہوا ہے. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے بھی آپ کی فضیلت ظاہر ہوتی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ یہ میری بہترین بیٹی تھی جو میری وجہ سے ستائی گئی، کیونکہ دنیا میں انہوں نے کئی مصائب جھیلے تھے، بڑی مشکلات کا سامنا کیا تھا، ہجرت بھی کی تھی، اپنے شوہر کو چھوڑا، اپنے وطن عزیز کو چھوڑا، ماں کو چھوڑا، بہنوں کو چھوڑا، سمجھے.
اور اس طرح سے کفار کے ساتھ لڑائیوں میں تکلیفیں بھی برداشت کی. ادھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جب لوگ تکلیف دیتے تھے تو باپ کو بھی تکلیف میں دیکھتی تھی اور ان کی مدد کے لیے دوڑ پڑتی تھی. تو بڑی بیٹی ہونے کا انہوں نے بہت بڑا فرض نبھایا. اسی لیے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ میری بہترین بیٹی تھی جو میری وجہ سے ستائی گئی تھی. آپ رضی اللہ عنہ کو اپنی عمدہ صفات کی بدولت اپنے شوہر کے یہاں بھی اعلیٰ مرتبت حاصل تھی. اسی کا نتیجہ یہ تھا کہ آپ کے جو شوہر ابو العاص رضی اللہ عنہ تھے وہ بہت زیادہ آپ رضی اللہ عنہ سے محبت کرتے تھے. اور جب وہ ایک مرتبہ ملک شام کے سفر پر تھے تو انہیں آپ کی یاد آئی تو محبت میں انہوں نے چند اشعار کہے تھے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ جب میں ارم یعنی کہ دمشق جو شام کا مشہور شہر ہے سے گزرا تو زینب کو یاد کیا اور میں نے کہا کہ اللہ حرم شریف کے ہر باشندے کو آباد و شاداب رکھے. امین صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو اللہ جزائے خیر دے کہ وہ ایک اچھی و صالح خاتون ہے اور ہر شوہر اپنی بیوی کی انہی اوصاف کی وجہ سے ہی تعریف کرتا ہے جن اوصاف سے وہ بخوبی واقف ہوتا ہے. تو یہ اشعار کا ترجمہ ہے. لیکن اس سے ثابت یہ ہو رہا ہے کہ شوہر اپنی بیوی کے محبت میں اشعار کہہ سکتا ہے اور وہ باتیں بیان کر سکتا ہے جو بیوی کے اندر اس کی اسپیشلٹی ہو، خصوصیات ہوں کہ ان کے نیک ہونے کو ان کے شوہر نے بیان کیا. ٹھیک ہے، تو اس طرح کرنا یہ بھی درست ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی دوسری بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں اور یہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کی ہی بیٹی ہیں. ٹھیک ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایج اس وقت 33 برس تھی جب یہ پیدا ہوئی، 33 ایئرس. تو اس لحاظ سے آپ اپنی بڑی بہن سیدہ زینب سے 3 سال چھوٹی ہیں. ٹھیک ہے، پہلا نکاح اسلام سے قبل اس زمانے کے دستور کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادی سیدہ رقیہ کا نکاح ان کے چچا زاد بھائی عتبہ بن ابو لہب سے کر دیا تھا. یہ ابو لہب آقا علیہ السلام کا چچا ہے اور اس کے بیٹے عتبہ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کروا دی تھی اور یہ اسلام کے احکام سے قبل کا زمانہ ہے. ٹھیک ہے، پھر جب اسلام کا دور شروع ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید اور آخرت کی طرف دعوت دینا شروع کر دی، تب ایک مرتبہ جب یہ قرآن مجید کی آیت اتری وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، یعنی اور آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو خبردار کیجئے، یعنی ڈرائیں آپ قیامت کے روز سے اور جہنم کے عذاب سے لوگوں کو ڈرائیں. تو یہ آیت تھی جس سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اعلانیہ تبلیغ کرنے کا حکم دیا گیا اور یہی وہ موقع تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کو صفا پہاڑی پر جمع فرمایا. یہ صفا اور مروہ کی پہاڑی جس کے درمیان لوگ حاجی اور عمرہ کرنے والے کیا کرتے ہیں، سعی کرتے ہیں. تو صفا پہاڑی پر آپ نے جمع فرمایا اور ابو لہب کا اصل نام عبد العزیٰ ہے، وہ بھی وہاں پر دیگر قریش کے ساتھ شریک ہوا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کی طرف متوجہ ہو کر پوچھا تم بتاؤ کہ اگر میں تمہیں یہ کہوں کہ اس وادی میں کچھ گھڑ سوار ہیں جو تم پر حملہ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو کیا تم میری اس بات کی تصدیق کرو گے؟ سب نے ایک زبان ہو کر کہا جی ہاں، کیونکہ ہم نے آپ کو ہمیشہ سچ بولتے ہی دیکھا ہے. اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا تو پھر میں تمہیں آخرت کے سخت عذاب سے خبردار کرتا ہوں. یہ سن کر ابو لہب کو بہت طیش آ گیا، غصہ آ گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا تبا لک الہذا جمعتنا، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ہلاک و برباد ہو، نعوذ باللہ، کیا اسی لیے تو نے ہمیں جمع کیا تھا؟ ابو لہب کی شدید گستاخی رسول پر، ٹھیک ہے، اس گستاخی پر اللہ تعالیٰ نے ابو لہب اور اس کی بیوی جو آقا علیہ السلام کو ستایا کرتی تھی اس کی مذمت میں پوری سورہ لہب نازل کی. یہ اس کی شان نزول ہے کیونکہ اس نے کہا تبا لک، یعنی تو ہلاک و برباد ہو جائے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب، یعنی کہ ابو لہب کے ہاتھ برباد ہوں اور وہ خود برباد ہو چکا ہے. تو جو جملے اس نے آقا علیہ السلام کے لیے کہے وہ بربادی اس کی طرف لوٹی. ٹھیک ہے، اور پھر فرمایا کہ اس کی دولت اور اس نے جو کمائی کی تھی وہ اس کے کچھ کام نہ آئی، وہ بھڑکتے شعلوں والی آگ میں داخل ہوگا. اور اس کی بیوی بھی لکڑیاں ڈھوتی ہوئی اپنی گردن میں مونج کی رسی لیے ہوئے. تو فرشتے نے جو ہے ایک مرتبہ وہ رسی کھینچی اور اس کی بیوی بھی مر گئی تھی.
یہ آیات جب نازل ہوئی، ٹھیک ہے، عتبہ کی ماں یعنی ابو لہب کی بیوی ام جمیل نام تھا اس کا، کہنے لگی کہ محمد نے ہماری برائی بیان کی، حجو بیان کی ہے، حجو کہتے ہیں برائی بیان کرنا۔ پھر عتبہ کے ماں باپ دونوں نے سختی سے عتبہ سے کہا کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی رقیہ کو طلاق دے دے۔ اس کے باپ ابو لہب نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ اگر تم اسے طلاق نہیں دو گے تو میرا تمہارے ساتھ رہنا حرام ہے، ٹھیک ہے، چنانچہ اس نے طلاق دے دی۔ ایک روایت میں ہے کہ قریش عتبہ کے پاس خود چل کر آئے تھے اور کہا کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو طلاق دے دو، پھر قریش کی جس عورت سے بھی تم کہو گے اس سے ہم تمہاری شادی کرا دیں گے۔ اس نے کہا کہ اگر تم ابان بن سعید یا سعید بن العاص کی بیٹی سے میری شادی کرا دو تو میں اسے چھوڑ دیتا ہوں۔ اس مطالبہ پر انہوں نے سعید بن العاص کی بیٹے سے اس کا نکاح کرا دیا اور اس نے سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہا کو طلاق دے دی۔ اچھا، واضح رہے کہ یہاں پر یہ جو طلاق دینا تھا یہ رخصتی سے پہلے کا ہے معاملہ۔ میں نے بتایا کہ نکاح ہونا اور ہے، رخصتی ہونا اور ہے، ٹھیک ہے۔ نکاح کا مطلب ہوتا ہے کہ میاں بیوی ایک تعلق میں بندھ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ان کا کوئی فزیکل ریلیشن اس وقت تک نہیں ہوتا جب تک کہ رخصتی نہیں ہوتی، یعنی کہ باپ کے گھر سے بیٹی شوہر کے گھر پہ ٹرانسفر ہو جائے، اسے رخصتی کہتے ہیں۔ تو رخصتی نہیں ہوئی تھی، صرف نکاح ہوا تھا، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی لیے حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن سے نکال کر اس کے گھر میں پہنچنے سے پہلے ہی کیا کر دیا، ایک پاک مقدس شخصیت یعنی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچا دیا، یعنی بعد میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے ان کا نکاح ہوا، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کتنا اچھا انتظام فرمایا کہ عتبہ کے لیے جو ہے اصل میں یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کی ذلت نہیں ہے، بلکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹی کو اس خاندان میں جہاں رسول اللہ کی گستاخی ہوتی ہے وہاں سے نکال دیا، یہ ان کی تعظیم ہے، یہ ان کی خوش نصیبی ہے۔ اور بعد میں جو عتبہ کے لیے بدنامی کیا ہے، یعنی کہ ان کے لیے تذلیل کی بات کیا ہوئی اس خاندان کے لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی انہیں نصیب نہیں ہوئی۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ عتبہ فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہو گئے تھے، ٹھیک ہے، اور انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میں جو ہے غزوہ حنین میں بھی شرکت کی تھی۔ تو یہ بات ابو لہب کی ہے، عتبہ کی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ عتبہ جو ہے بعد میں مسلمان ہو گئے تھے۔ ادھر اگرچہ کہ شروع میں نے کہا کہ سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہ کا نکاح عتبہ بن ابو لہب کے ساتھ ہوا تھا، لیکن حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو جو ہے اس بات کا جب پتہ چلا تو ان کے دل میں حسرت پیدا ہوئی کہ کاش کہ اللہ جو ہے کاش کہ سیدہ رقیہ ان کے نکاح میں آتی عتبہ کی بجائے۔ اور پھر ایسا ہی ہوا، اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی فرمائی کہ حضرت رقیہ کا نکاح حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے کر دیا جائے۔ دیکھیں کیسی برکت ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ ادھر نکاح کی وہ خواہش کر رہے ہیں رسول اللہ کی بیٹی کو، تو اللہ تعالیٰ ان کے نکاح کا انتظام فرما رہا ہے۔ جو بات ان کے دل میں تھی وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ان تک پہنچا دی، ٹھیک ہے۔ وہیں مکہ مکرمہ میں ان کا نکاح ہوا اور نکاح کے ساتھ رخصتی بھی ہو گئی تھی۔ اس شادی میں، اس مبارک تقریب میں بہت سے مسلمان شریک ہو گئے، جانور ذبح کیے گئے، اور ان دونوں میاں بیوی کو اللہ تعالیٰ نے اتنا حسن و جمال سے نوازا تھا کہ عربوں کے درمیان یہ مثال بن گئی، ضرب المثال بن گئی کہ احسن زوج رآہ انسان رقیۃ و زوجہا عثمان، بلکہ یہ شعر مشہور ہے عربوں میں کہ بہترین جوڑا جسے کسی انسان نے دیکھا ہے وہ حضرت رقیہ اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہما کا جوڑا ہے۔ دونوں کے دونوں حسین تھے، دونوں کے دونوں بہت خوبصورت تھے، ٹھیک ہے۔ اور اس خوبصورتی کے تعلق سے ایک واقعہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اور حضرت زید رضی اللہ عنہ کا غالباً وہ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ، یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے، ٹھیک ہے، ان کے گھر والوں میں شامل ہیں اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے گوشت کا بڑا پیالہ دے کر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے گھر بھیجا کہ یہ انہیں پہنچاؤ۔ میں پہنچا تو دونوں حضرات یعنی حضرت عثمان اور رقیہ رضی اللہ عنہما گھر میں موجود تھے۔ میں نے گوشت سے بھرا ہوا وہ پیالہ ان حضرات کی خدمت میں پیش کیا۔
وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ میں نے اس جوڑے سے زیادہ حسین جوڑا کبھی نہیں دیکھا. میں حضرت رقیہ اور حضرت عثمان میں سے جس پر بھی نظر ڈالتا وہی حسن میں فائق تھا. جب پیالہ پہنچا کر میں واپس آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تم ان دونوں کے پاس سے ہو آئے ہو؟ میں نے کہا جی ہاں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فہل رأیت زوجا احسن منہما، کیا تم نے ان سے زیادہ کوئی حسین جوڑا بھی دیکھا ہے؟ میں نے عرض کیا نہیں یا رسول اللہ، میرا تو وہاں یہ حال تھا کہ میں کبھی ان میں سے ایک کو دیکھتا اور کبھی دوسرے کو، تو اللہ نے تو ان دونوں کو ہی خوب حسن و جمال سے نوازا ہے. یہ طبرانی کی روایت ہے، لیکن امام طبرانی اس روایت کو ذکر کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ یہ واقعہ پردے کے حکم نازل ہونے سے پہلے کا ہے، ورنہ کہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسامہ بن زید کا دیکھنا، لوگ یہ کہیں گے کہ کیا بلا پردے کے خواتین ایسے غیر محرموں کے سامنے موجود رہتی تھی؟ تو ایسا نہیں ہے کہ اس وقت یہ پردے کے احکام نازل نہیں ہوئے تھے، یہ اس سے پہلے کا واقعہ ہے. تو یاد رکھیں جب بھی کوئی حدیث ہمارے سامنے آتی ہے، ٹھیک ہے، صرف اس حدیث سے براہ راست نتیجہ نہیں نکالا جاتا جب تک کہ اس کا کنٹیکسٹ، اس کا بیک گراؤنڈ نہ جانا جائے. یہی وجہ ہے کہ میں آپ لوگوں سے کہتا ہوں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو پڑھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، تو ہمیں عربوں کا کلچر، ان کا بیک گراؤنڈ اور ان کا نیچر سمجھ میں آتا ہے، اور جس حالات میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا یا کوئی انسیڈنٹ ہوا تھا ہمیں وہ اچھی طرح سے سمجھ میں آتا ہے، اس کی حکمت سمجھ میں آتی ہے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پوچھنا اور اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انہیں دیکھنا، تو اس کا کیا مطلب؟ باہر سے رشتہ دار کوئی بھی آ کے گھر میں میاں بیوی کو گھورتے بیٹھیں گے؟ ایسا ہرگز نہیں ہے. تو لوگ کہیں اس مسئلے سے دلیل نہ پکڑیں، یہ حدیث دیکھیں، حدیث میں موجود ہے میاں بیوی ہوں تو باہر کے لوگ آ کے ان کو دیکھتے بیٹھ سکتے، ایسا کوئی نہ سمجھے، یہ پردے کے پہلے کا حکم ہے. تو دیکھیں اگر یہ بیک گراؤنڈ نہیں پتہ رہے گا تو لوگ جو ہے غلطی کر سکتے ہیں. تو اسی لیے صرف احادیث کہیں سے بھی اچک کر لے آنا اور اس سے اپنا من مانا رزلٹ نکالنا یہ درست نہیں ہوتا جب تک کہ ہم اس کے بیک گراؤنڈ کو نہ سمجھیں، اس کو شرح کے ساتھ سمجھنے کی ضرورت ہے. ٹھیک اسی طرح آیات کا بھی ہوتا ہے کہ اس کی اپنی شان نزول ہوتی ہے، اس کا کچھ بیک گراؤنڈ ہوتا ہے اور اس کنٹیکسٹ کو دیکھنا ضروری ہوتا ہے، اور تب آیاتوں سے پھر نتیجہ نکالا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، میں اچھا چلتے ہیں یہیں پر میں اختتام کر دیتا ہوں. یہ اس واقعات کو انشاءاللہ آپ کی سیرت کے اوپر اور مزید بات ہوگی اگلے درس میں، چونکہ ہمارا نماز کے مسائل پر بھی ہمیں بات کرنا ہے، تو اس لیے میں اسے یہیں روک دیتا ہوں. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.